وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں انسان کی تخلیق، اس کے تخلیق کا جو سٹرکچر ہے، نقشہ ہے، اس کا ذکر کیا، اور انسانیت کو جب سجدہ کروایا تو اس کے بدلے میں عاجزی اختیار کرنے والوں کو کیا مقام دیا اور تکبر کو اختیار کرنے والوں کو کیا مقام دیا۔ تکبر والوں کے لیے سزا تھی اور عاجزی والوں کے لیے جزا تھی۔ اسی کا ذکر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت کو بنایا، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سارے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، بس وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اب پہلے حصے میں بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشے بنائے، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے پیدا فرمایا تھا؟ یہ جواب نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پہلے نہیں پیدا فرمایا، پہلے صرف آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور محدث ابن جوزی نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا جب سٹرکچر بنانا تھا، جسم بنانا تھا، تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور فرمایا جو دنیا سے مختلف جگہ سے مٹی کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ تو جب وہ زمین پہ آتے ہیں تو زمین کہتی میں تمہیں رب کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ سے میرا کوئی حصہ جدا نہ کرنا۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام واپس پلٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں باری تعالیٰ اس نے تیرا وسیلہ دیا، تیرا واسطہ دیا، لہٰذا میں واپس آ گیا۔ رب نے حضرت میکائیل کو بھیجا، انہیں وہ بھی ویسے واپس آ گئے، اس نے پھر وسیلہ واسطہ ڈال دیا۔ تیسری مرتبہ اللہ رب العزت نے جناب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب اس نے واسطہ دیا تو جناب اسرائیل علیہ السلام بھی واپس پلٹ آئے۔ اب تینوں فرشتوں نے یہی موقف اختیار کیا، باری تعالیٰ وہ تو تیرا وسیلہ دے دیتی ہے، ہم کیسے اٹھائیں؟ اور میں جبریل دوبارہ جائیں گے، اب اسے کہنا کہ تیرا رب کہہ رہا ہے، اور فرمانا اسے یہ کہنا کہ مجھے بھی میرے رب کا حکم ہے، تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے، میں نے مٹی لے کے جانا۔ تو حضور فرماتے ہیں، علامہ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ کالے کلر کی، کچھ لال کلر کی، تو کہیں سے سفید کلر کی مٹی جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے، اور ان جب سب کو اکٹھا کیا گیا، گوندا گیا، تو گوندنے کے بعد اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سب، تو کچھ لوگ کالے ہیں، کچھ کا رنگ گندمی ہے، کچھ کا رنگ لال ہوتا ہے، کئیوں کا رنگ سفید ہوتا ہے، تو یہ سارا وہ جو مٹیاں اکٹھی کر کے آدم کے وجود میں ڈالی گئی تھی، اسی وجود کے حصے سے آگے اولاد پیدا کی گئی۔ تو فرماتے ہیں 40 سال تک حضرت آدم کا مجسمہ جو تھا رب نے بنا کے پڑا رہنے دیا، 40 سال تک۔ تو جب اس کو کھٹکھٹایا جاتا تھا تو اندر سے جیسے مٹکے کی آواز نہیں آتی، خالی مٹکا اسے کھڑکایا جائے، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا مبارکہ میں، فرمایا جیسے انسان کی تخلیق کے بعد اسے جب کھٹکھٹایا گیا تو ایسے آواز آتی تھی جیسے مٹکے کی آواز، وہ خالی تھے۔
تو فرشتے ڈرتے تھے اس مجسمے سے، چونکہ انہوں نے پہلے وہ تخلیق وہاں پہ دیکھی نہ تھی۔ تو جب جناب آدم علیہ السلام کو دیکھتے تو ڈر جاتے۔ ابلیس کا تو ڈرتے کیوں ہو، یہ تو کھوکھلا ہے اندر سے، یہ تو کھوکھلا ہے، اور دیکھو تم نور سے بنے ہو، میں آگ سے بنا، یہ تو بیچارہ مٹی سے بنا، کیا کر لے گا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا رب نے اسے مقام کتنے دینے ہیں اور اشرف المخلوقات بنانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خیر 40 سال کے بعد جب روح ڈالی جاتی ہے جناب آدم علیہ السلام، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ روح جب جناب آدم علیہ السلام کے اندر ڈالی گئی تو پاک کے باہر آ گئی۔ رب نے پوچھا کیوں آئی ہے، اس نے کہا اندر اندھیرا ہی بہت ہے، میں کیا لوں ان کی اندر جا کے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ رب نے پھر مصطفیٰ کا نور جناب آدم کی پشت میں رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ کو ڈالا، اب روح نہیں واپس آئی۔ رب نے روح سے سوال کیا اب تو کیوں نہیں باہر آئی، اس نے کہا باری تعالیٰ اندر ہی نور ہو نور ہی گیا، نور ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب روح کو نور مل گیا، رہنے کی جگہ مل گئی، اب وہ وہاں پر رہنے بسنے لگے۔ تو رب نے پھر فرشتوں سے فرمایا تھا اسے میں نے پیدا کیا ہے، اسے سجدہ کرو۔ تو اب ابلیس جو تھا اسے رب نے آگ سے پیدا کیا، وہ کڑ گیا کہ میں ایسے بہتر ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اسے سجدہ کروں۔ اب اگر آپ کو تھوڑا سا تحقیق کریں، تھوڑی سی ریسرچ کریں، تو یہ بھی اس کا کہنا جو جملہ تھا یہ سراسر غلط ہے۔ آگ بہتر نہیں ہے، مٹی بہتر ہے۔ آگ میں اگر بیج رکھا جائے تو وہ سڑ جاتا ہے، زمین میں رکھا جائے ایک دانے کے بدلے وہ 10 بالیاں نکالتا ہے، واہ واہ، سبحان اور اللہ۔ اس بالیوں کے ساتھ کئی دانے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پھر وہ کئی مقامات ہیں کہ آگ تو جلا دیتی ہے، اور مٹی اگر کہیں جگہ پہ آگ لگی ہو تو ریت وغیرہ وہ مٹی کی مثل ہے، مٹی کی قسم ہے، اسے ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ تو کئی ایک آپ کو دیکھنے کو مثالیں مل جائیں گی کہ مٹی آگ سے بہتر ہے۔ باری تعالیٰ نے پھر فرمایا تو کیوں تکبر کرتا ہے، فرمایا فرشتوں اسے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، جبریل کڑ گیا، وہ ابلیس کڑ گیا۔ رب نے فرمایا لہٰذا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کا ایک ایک چپے کو ناپ لیا جائے، اس سے بھی زیادہ سجدے ابلیس کے تھے، اس سے بھی زیادہ سجدے ابلیس کے تھے۔ اور علماء فرماتے جناب آدم کے مجسمے کو فقط سجدہ کروانا رب کو منع یہ نہیں تھا، جواز یہ نہیں تھا کہ صرف آدم کے اسٹرکچر کو جو میں نے بنایا اسے سجدہ کرو۔ وہ فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں محبوب کا نور تھا جس کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ رب نے فرمایا میں تیرے سجدے قبول نہیں کرتا۔ کروڑوں سالوں کی عبادتیں رب نے دکھا دی فقط کس وجہ سے کہ میرے حبیب کے تو نے تعظیم نہیں کی، عزت نہیں کی۔ لہٰذا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عزت نہیں کرے گا، وہ تو کروڑوں سالوں کی عبادت تھی، اس کے بعد ہماری تو ہے بھی چند سالوں کی۔ اگر دل میں تھوڑی سی بھی بے عزتی والا مادہ یا خیال ہمارے ذہن میں آ گیا نا، رب نے ساری عبادت تو دکھا دینی۔ لہٰذا عبادت وہی ہوتی ہے جو عشق مصطفیٰ میں کی جائے اور محبت مصطفیٰ میں کی جائے۔ تو فرمایا کہ ابلیس ڈٹ گیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا حالانکہ یہ میرا حکم تھا، میرے حکم کو ٹال دیا۔ قال انا خیر منہ، بولا میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، فرمایا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا۔ اب وہی بات آ گئی، تکبر کی بات کی اس نے کہ میں، اور یاد رکھیے جب انسان کے اندر یہ لفظ آ جاتا ہے نا میں، تو وہ سمجھے کہ اس کے بعد اس کی تباہی کے دن شروع ہو گیا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ لفظ میں نہیں کھا کرتے تھے، جو لفظ میں ہے نا، صوفی تھے، وہ میں کا لفظ انہوں نے ساری زندگی جب سے وہ سنبھالا اور اس چیز کا پتہ چلا کہ اس لفظ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، انہوں نے لفظ میں کہا ہی نہیں۔ اب ایک مولوی صاحب کو یہ بڑا غصہ، لو جی میں ان سے لفظ کلواؤں گا، یہ میں کیوں نہیں کہتے۔ اب وہ ان کے پاس چلا گیا۔ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ تو قیامت تک کا نقشہ جانتے ہوتے ہیں۔
اب وہ گیا صوفی کی بارگاہ، وہ صوفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ کے نا فرمانے لگے جی حضرت صاحب خیر سے ہیں؟ جی حضور میں خیر سے ہی آیا ہوں۔ اچھا تھوڑی دیر ڈبیٹ ہوتی رہی، باتیں وغیرہ ہوتی، تھوڑی دیر فرمایا یہ جی پانی پکڑائیے گا۔ صوفی صاحب نے کہا اس مولوی سے، مولوی صاحب نے اٹھ کے پانی پکڑا دیا۔ فرمایا مولوی صاحب یہ کس نے پانی پکڑا؟ مولوی صاحب نے جلدی کہا جی میں نہیں۔ فرمایا میں یہ لفظ نہیں کہتا جو آپ مجھ سے کہلوانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ تباہ کر دیتا ہے بندے کو۔ تو انسان تکبر اسی وقت کرتا ہے جب انسان کے پاس کچھ ہو یا اس کی پشت پناہی کرنے والا کوئی ایسا بڑا شخص ہو جس کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے۔ تو وارث شاہ نے فرمایا تھا وارث شاہ مان نہ کری وارثاں رب بے وارث کر مارتا ہے۔ رب کی شان یہ ہے کہ تکبر صرف فقط ایک ذات کو جچتا ہے، ایک ہی ذات پر تکبر سونا لگتا ہے اور وہ رب کی ذات ہے۔ تکبر بنائے اس نے اپنے لیے، کسی اور انسان کی کیا حیثیت؟ ہم کس حیثیت سے تکبر کریں؟ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا تو گوندا ہوا جو خمیر تھا وہ کئی سال تک پڑا رہا ہے، مٹی سے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور گارے کی صورت میں ہمارے گارے سے بو بھی آتی رہی ہے، قرآن کی یہ آیت ہے۔ تو ہمیں کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ پیسے کا کس نے دی ہے؟ اسی رب نے۔ عزت مل گئی کس نے دی؟ اسی رب نے۔ کوٹھیاں بنا لی ہیں، بنگلے بنا لیے ہیں، کاروبار بڑا وسیع ہے، کس نے دیا؟ رب نے۔ تم کوئی بھی چیز یہ نہیں کہہ سکتے یہ میں نے خود کی ہے، میں نے خود اتنی محنت کی ہے تو یہاں تک پہنچا ہوں۔ تجھے محنت کرنے کے لائق کس نے بنایا؟ اس رب نے۔ لہذا ہر چیز بندے کو یہ سوچ کے کرنی چاہیے کہ مجھے جو بھی ملا ہے میرے رب نے دیا، تکبر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو آگے ارشاد فرمایا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، دفع ہو جا یہاں سے، نہیں پہچانتا یہاں رہ کر غرور کرے، نکل تو ذلت والوں میں۔ فرمایا تجھے کس نے کہا؟ پہلے رب نے فرمایا دفع ہو میری بارگاہ سے، جنت سے اتر جا۔ میں تو نے سوچا بھی کیسے کہ تو میری ہی بارگاہ میں رہ کے تو غرور کرنے والا ہو جائے؟ میں تجھے پتہ نہیں غرور تو میری ذات کو سجتا ہے، تکبر میری ذات کو سجتا ہے۔ رب نے اسے جنت سے اتار دیا۔ اب وہ آگے سے رب سے اس نے کچھ مکالمہ کیا، وہ سورۃ صاد میں بھی آیت نمبر 74 سے لے کے 84 تک بڑا لمبا مکالمہ ہے شیطان کا فرشتہ رب کے ساتھ۔ تو اس کا تھوڑا سا رب نے یہاں پر خلاصہ بیان کیا۔ جب اس نے رب نے فرمایا تھا نا نکل جا یہاں سے، اتر جا میری جنت سے، اس نے قال انظرنی الی یوم یبعثون، فرمایا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ جب سارے اٹھائے جائیں گے۔ نہیں اس نے رب سے مہلت مانگ لی، اس نے کہا باری تعالیٰ تو مجھے اتارنے تو لگا ہے نیچے زمین پر، لیکن مجھے قیامت تک کا وقت دے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، رب نے فرمایا جا تجھے مہلت دی، جا تجھے مہلت دی۔ آگے اس نے ارشاد فرمایا یہ کس چیز کی مہلت مانگ رہے ہو، کس چیز کی اسے مہلت دی جا رہی ہے؟ کہ سنیے، اس نے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اس نے کہا، اس نے پھر قسم اٹھائی، بولا قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اغویتنی۔ اب یہاں پہ علماء نے کہا کہ اس نے پہلا جو گناہ کیا تھا وہ یہ تھا اس نے رب کے حکم کو نہیں مانا، دوسرا نبی کی تعظیم نہیں کی، تیسرا وہ اکڑ گیا، چوتھی غلطی یہ کر بیٹھا، اس نے کہا جی تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اغویتنی یہ اغوا سے نکلا ہے۔ اغویتنی علماء نے اس کی مختلف تعبیریں کی، اس نے کہا کہ میرے عقیدے کو خراب کرنا، عقیدہ خراب کرنے کو بھی اغویتنی کے الفاظ یوز ہوتے ہیں وہاں۔ تو اس نے کہا تجھے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ رب تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا، گمراہ انسان خود ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس نے رب سے کہا کہ تو نے میرے عقیدے سے مجھے گمراہ کر دی، میں اچھا بھلا یہاں پہ رہ رہا تھا، تیری عبادت کر رہا تھا۔ اب علماء فرماتے شیطان کی جو طبیعت تھی نا وہ حکم ماننے والی نہیں تھی، حکم ماننے والی نہیں تھی، بلکہ اگر آپ دیکھ لیں اب کہ رب نے آدم کا سٹرکچر بنایا، ابلیس کو نہیں بھیجا، جبریل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا، اسرائیل کو بھیجا، اسے تو رب نے حکم ہی کوئی نہیں دیا۔ تب سے کیا جب سے پیدا ہوا رب کا ایک ہی کام تھا کہ رب کی عبادت کرنا، اور یہ حکم تو ہے ہی نہیں، یہ تو سارے فرشتے کرتے ہیں، اس نے بھی کرنا تھا۔
لیکن جیسے ہی رب نے حکم دیا تو علماء فرماتے ہیں چونکہ یہ طبیعت اس کی حکم ماننے والی نہیں تھی بلکہ اڑ جانے والی تھی اور غرور کرنے والی طبیعت تھی، تو یہ اپنے رب کے حکم پر اڑ گیا۔ لہٰذا اس وجہ سے اس نے یہ کہا کہ میں تو اچھا بھلا تھا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، رب پر اس نے جھوٹ باندھا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، فرمایا جو تو لوگوں کو صراط مستقیم دکھائے گا نا، میں اسی رستے کے دائیں بائیں بیٹھا ہوں، اس کے پاس پاس ہوں۔ تیرا بندہ تھوڑا سا صراط مستقیم سے ہٹے گا، میں اسے کھینچ لوں گا۔ اب آپ دیکھیے رمضان شریف آئے گا، یہاں یہ محاسبے کا مہینہ ہے، پورا مہینہ محاسبے کا۔ پہلے کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا چند چیزیں ایسی ہیں جو رمضان میں پہلی امتوں کے پاس نہیں تھی، میری امت کو وہ ترہ امتیاز ہے، میری امت کا وہ امتیاز ہے کہ میری امت کو ملی۔ پہلی بیان کی فرمایا جو روزے دار کے منہ کی بو ہے، کیونکہ اس وقت معدہ خالی ہو جاتا ہے، عصر کے وقت بہت سمیل آ رہی ہوتی ہے، وہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو روزے دار کے منہ کی بو ہے وہ رب کو میری امت کے لوگوں کی منہ کی جو بو ہے وہ مشک سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو بھی ہو تو فرمایا اس سے بھی زیادہ عزیز تر رب کو میرے امتی کے منہ کی روزے دار کی بو ہے۔ دوسرا کیا ارشاد فرمایا روزے دار جو ہے میری امت کا، فرمایا وہ پہلی جو امتیں تھیں وہ روزہ رکھتی تھیں یا روزے میں کوئی نیکی کرتی تھی، انہیں ایک نیکی کے ثواب ملتا تھا۔ فرمایا میرا امتی روزے میں ایک نیکی کرے، رب ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کئی حدیث بیان کی، تو لہٰذا یہ حضور کی امت کا ترہ امتیاز ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، عقیدے سے پھیر دیا، اب یہ رب پر اس نے بہتان باندھ دی۔ فرمایا میں صراط مستقیم اسی سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا جس پہ تو اپنے لوگوں کو چلانا چاہے گا۔ فرمایا میں اسی کے آس پاس بیٹھوں گا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اب رمضان میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو یہ مت سوچے کہ وہ ہم سے شیطان کروا ہے، نہیں، اس کا نفس اس سے کروا رہا ہے، اس کا نفس کروا رہا ہے۔ اور نفس کیسا ہے؟ نفس کیا کہتا ہے؟ وہ جلدی کری سے 500 روپیہ منافع لے چیز کا، ہم نے دیکھا ہے غریب ہے امیر ہے، اور جلدی کرو نماز نہ چھوٹ جائے۔ غریبوں کے حلق پہ چھری چلا کے مہنگائی کی کہتے ہیں جی پیچھے سے ہوگی، یار اس مہینے میں ہوتی ہے مہنگائی کا، سوچنے کی بات ہے۔ چلے پیچھے سے تھوڑی 2 روپے ہوتی ہے، ہم 20 روپے آ کے خود بڑھا لیتے ہیں، عید بنا لے جی، اگلا مہینہ ہمیں پتہ ہے وہ صحیح نہیں ہوتا بزنس کے لیے، لہٰذا اس میں کھینچ لیں جتنا کھینچ۔ یاد رکھیے انسان کو جو چیز محبوب ہونا، آپ کو کسی چیز نے، آپ کو کسی شخص نے کوئی انعام دینا ہے یا کوئی چیز دینی ہے، اب اسے کوئی چیز بڑی محبوب ہے، کوئی شخص بڑا محبوب ہے، اب اس کے سامنے جا کے آپ اس کی غیبت کرنی شروع کر دیں، غیبت کرنی شروع کر دیں، آپ کو وہ انعام دے گا؟ آپ کو کچھ نوازے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ اس کی محبوب چیز کی توہین کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں۔ تو محبوب کو اپنی امت پتہ کتنی پسند ہے۔ حضور کی پھوپھی فرماتے حضور پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ تو حضور کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے۔ حضور کی پھوپھی فرماتی میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت، میری امت۔ حضور غار میں جا رہے ہیں، یہی دعا رب ہب لی امتی، غاروں سے واپس آ رہے ہیں رب حب لی امتی، اکیلے ہیں تو رب حب لی امتی، صحابہ میں بیٹھے ہیں رب حب لی امتی، غزوات میں ہیں تو رب حب لی امتی۔ حتیٰ کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں قبر مبارک سے حضور کو لٹانے کے بعد باہر تشریف لے کے نا جناب علی، تو مولا علی فرماتے ہیں میں سب سے آخر میں نکلنے والا تھا۔ بعد اور بھی صحابہ کا نام آتا ہے، اور سارے صحابہ جو کہتے ہیں کہ ہم آخر میں، وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ حضور کے لبھائے مبارک قبر میں بھی ہل رہے تھے، تو فرماتے ہم نے کان قریب کی تو آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب حب لی امتی۔ اب اس محبوب کو امت سے اتنا پیار ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک اور حشر میں بھی یہی کہتے رہے کہ رب حب لی امتی، مولا میری امت، مولا میری امت۔ اب اسی امت کی حلق پہ ہمیں گئی کہ چھری پھیر دے تو حشر میں کہیں جی ہم نے تو روزے رکھے تھے، نمازیں پڑھی تھی رمضان میں، وہ کہاں گئی؟ محبوب کی شفاعت نہیں ملے گی، وہ تو امت سے اتنا پیار کرنے والے ہیں۔ یقین مانیے رب کعبہ کی عزت کی قسم، مسجد میں بیٹھا ہوں، حضور کی امت کا خیال کریں گے نا
امت کے ساتھ رعایت کریں گے، کل حشر والے دن محبوب بھی آپ کے ساتھ رعایت فرمائے بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ رب بھی آپ کے ساتھ رعایت فرمائے۔ کس وجہ سے؟ محبوب کی امت کے ساتھ رعایت۔ ویسے بھی بندے پر، رب کے بندوں پر احسان کرے جو بندہ، رب فرماتا ہے میں اس بندے کو حشر کے دن اتنا نوازوں گا کہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ تو فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ابھی اس نے بات کی، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا۔ ان کے پاس؟ جو صراط مستقیم پہ چل رہے، سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں، میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے ان کی جو بندہ رب کے احکامات پہ چل رہا ہے، وہ غور کرے، شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کے جسم میں حرکت کرتا ہے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ انسان کے خون میں حرکت کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کے چاروں طرف میں ان کے رہوں گا، جیسے ہی یہ صراط مستقیم سے ہٹے گا، ظاہری بات ہے جو رب کے حکم کو نہیں مانے گا، پھر رب کی رحمت اس کے جو اپنے گہوارے میں لیے ہوتی ہے وہ سائڈ پہ ہٹ جاتی ہے۔ جب رب کی رحمت گہوارے سے بندہ رب کی رحمت سے نکلتا ہے تو پھر شیطان حملہ کر دیتا ہے۔ وہ ایک نماز چھوڑی ہے، رب کی رحمت پیچھے ہوئی، پھر اس کے صدقے پھر دوسری بھی چھوڑی، تیسری بھی چھوڑی، چوتھی بھی چھوڑی، کیوں؟ رب کی رحمت سے دور ہے۔ اب اسے چاہیے کہ کسی طرح مشکل وقت جیسے بھی ہو رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے، رب اسے معاف فرما دے۔ تو رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس کی کریمی کا عالم ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو ہی کہتے ہیں صرف ایک مرتبہ بندہ آگے کہ باری تعالیٰ گناہ ہو گئے معاف فرما دے، تو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو اس نے کہا تھا باری تعالیٰ کہ میں تیرے بندوں کو چاروں طرف سے آگے پکڑوں گا۔ رب نے فرمایا تو ان کو بعد میں آئے گا، پہلے میری رحمت میں آ گیا۔ واہ 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 سبحان اللہ میرا بندہ میری رحمت سے نکلے گا تو تو پکڑے گا۔ تو جب تک بندہ اس کی رحمت کے حصار میں رہتا ہے شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ پھر آگے اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اب یہ دیکھیے یہ بڑا سنگین کہنے کے مرحلہ آ گیا۔ اس نے کہا تو یہ بھی دیکھے گا، چلو میں ان کو نہیں نہ پکڑ پاؤں گا، لیکن ایک کام تو ضرور دیکھے گا کہ تو انہیں شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ آج ہمارا حال یہی ہے، اگر ایک دن ہمارا بزنس میں بڑی ترقی ہوئی، بڑی بڑھوتری ہوئی، ہمیں منافع 25-20 ہزار روپے کا ہو گیا، اگلے دن ہی اگر 20 ہزار کا نقصان ہو گیا نا، ہم رب سے گلہ کرنا شروع کر دیتے۔ یہ بھی دیکھو اس نے تجھے 20 ہزار پچھلے دن منافع بھی دیا ہے، اب وہ برابر ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس دن اگر تو لے کے وہ 20 ہزار گھر کو آ رہا ہوتا، راستہ میں تجھے کوئی پکڑ لیتا اور تجھے وہ چھین لیتا تو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا۔ وہ تو رب ہے، وہ جانتا ہے میرے بندے کو کتنا چاہیے، کس وقت چاہیے، تو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا تھا باری تعالیٰ تو یہ بھی دیکھے گا کہ میں ان کو چاروں طرف سے گھیروں گا۔ رب نے فرمایا میری رحمت کا حصار ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس میں میں نہ شکری اولاد تیری جو تیرے بندے ہوں گے میں نہ شکری کی ایک عادت ڈال دوں گا۔ لہٰذا یاد رکھیے رب جتنا دے، تھوڑا دے زیادہ دے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور رب کے شاکر بندے بن کے رہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے اور صحیح معنوں میں حضور کی امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا